Muslim Television Ahmadiyya International extends the greeting of Ramadan Mubarak to all our viewers. May Allah enable us to reap the blessings of this sacred month. Ameen. مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کی جانب سے تمام ناظرین کو رمضان مبارک ہو۔ ہماری دعا ہے کہ آپ اس بابرکت مہینہ کی بے شمار فضیلتوں اور برکتوں کے وارث بنیں، آمین۔ Real Talk will be continuing throughout Ramzan with brand new programs from the 9th of August. During this blessed month, we'll be bringing you 2 programs where we'll be exploring Ramadan-related issues such as the spiritual and physical benefits of fasting, as well as the power of prayer. Due to the Ramzan schedule, Real Talk will be broadcast on the following times. Facts about Ahmadiyyat. The Ahmadiyya movement in Islam was created under divine guidance with the objective to rejuvenate Islamic moral and spiritual values. اگر میں یہ کہہ دوں کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں لگتا تو بچوں کی دل شکنی ہو جائے گی، تکلف یہ ہے، مگر بہرحال وہ بھیج چکے ہیں، مجبوری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یات بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخْطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بما یعملون۔ ابھی ہم کل جس آیت پہ گفتگو کر رہے تھے اس کا کچھ حصہ باقی تھا، اس لیے میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ اسلام کے دشمن جو نقشہ جنگ احد کی مختلف آیات کے حوالے میں کھینچتے ہیں، اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک لٹیروں کی جماعت ہے جسے دنیاوی مال و دولت کی حص کے سوا اور کوئی غرض نہیں ہے، اور ان میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے بار بار اس الزام کو دہراتے ہیں جس کے متعلق بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ کبھی منافقین نے کوئی الزام لگایا تھا، اور یہ تاثر قائم کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کو مزید تقویت دیتے چلے جاتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک حضرت اقدس محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھ لڑنے والے دنیاوی مال و متاع کے حریص تھے، کوئی روحانی اور کوئی خدا کی رضا کی غرض اس میں شامل نہیں تھی ان کے جہاد میں یا غزوات وغیرہ وغیرہ میں۔ اس ضمن میں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر الزام دہرایا جا رہا ہے، میں بیان کر رہا تھا کہ اس کی کوئی بھی ایک ذرہ بھی اس بات کا جواز نہیں ملتا کہ یہ بدبخت لوگ
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی کوشش بھی کریں، کیونکہ آپ کے کردار کا آغاز نبوت سے بہت پہلے سے، بچپن سے، اس زمانے سے ہو چکا ہے جس پر تمام دشمن گواہ بیٹھے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ، یہ چیلنج دینے کا ارشاد فرمایا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ افلا تعقلون، کہ میں تو تم سے پہلے پوری عمر تم میں گزار چکا ہوں، کیوں عقل نہیں کرتے؟ اور اس کے جواب میں کبھی ایک دشمن نے بھی، شدید سے شدید معاند نے بھی یہ نہیں بتایا کہ نبوت سے پہلے تیرے کردار میں یہ داغ تھا یا وہ داغ تھا۔ اس لیے 40 سال تک جس کا عرصہ بچپن اور جوانی کا، اس وقت تک جب وہ بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے، کلیتاً بے داغ رہا ہو، اس کے متعلق کسی الزام کو انٹرٹین کرنا، یعنی اس کو قابل توجہ سمجھنا، یہ اس کا نام جو مرضی رکھ دیں، میں سخت لفظ بولوں گا تو بعض لوگ کہیں گے کہ زیادہ سختی کی ہے، مگر بغیر سخت لفظ کے اس کا نام رکھا جا نہیں سکتا، جو چاہیں سوچ لیں، مگر شرافت کی حدود میں ایسے شخص پر الزام کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک اموال کی محبت کا تعلق ہے، حضرت خدیجہ سے جب شادی ہوئی تو وہ عرب کی متمول ترین خواتین میں سے تھیں، بلکہ یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ قریش میں سب سے امیر خاتون تھیں، اور پہلی رات ہی آپ نے جب حضرت خدیجہ نے اپنا سب مال و دولت آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اب یہ آپ کا ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا اگر میرا ہے تو ہاں پھر میں اسے خود تقسیم کروں گا، اور وہ تمام مال و دولت غرباء میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے اس شخص کا کردار جس نے جنگ بدر کے موقع کے اوپر کے کہنے کے مطابق ایک چادر چھپا لی تھی، اور وہ چادر بھی ریشمی تھی، جس کے مطابق حکم تھا کہ کوئی نہیں پہنے گا، اور بعض نے اس کو پھر قالین بنایا، اور ایک عظیم الشان قالین، اور وہ چھپائے پھرتے تھے۔ یہ ایسی حیرت انگیز کہانی، ایسی ظالمانہ کہانی ہے کہ تمام آن حضرت کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ وہ کن قالینوں پہ سونے والا انسان تھا، یہ ذکر سنیے۔ حضرت اسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور بیمار تھے، حضور ایک قطوانی چادر پر لیٹے ہوئے تھے، اور تکیہ ایسا تھا جس میں اذخر گھاس بھری ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، قیصر و کسریٰ تو ریشمی گدوں پر آرام کریں اور حضور اس حالت میں ہوں۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا، اے عمر، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے یہ چیزیں اس دنیا میں ہیں اور تم لوگوں کے لیے آخرت میں ہوں گی؟ جہاں پہلے لفظ چادر استعمال ہوا ہے، دوسری روایت میں اس کا زیادہ تفصیل سے نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر سو رہے تھے، جب اٹھے تو چٹائی کے نشان پہلو مبارک پر نظر آئے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے لیے ایک نرم سا گدیلا نہ بنا دیں، یا گدیلا بنا دیں تو کیا یہ اچھا نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، مجھے دنیا اور اس کے آراموں سے کیا تعلق؟ میں اس دنیا میں اس سوار کی طرح ہوں جو ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے اترا اور پھر شام کے وقت اس کو چھوڑ کر آگے چل کھڑا ہوا۔ یہ ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، ترمذی کتاب الزہد صفحہ 60۔ جہاں تک اموال، بیت المال کے اموال کا تعلق ہے، جہاں تک قومی اموال کا تعلق ہے، ان کے متعلق آپ کا رویہ کیا تھا؟ محمد بن زیاد سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صدقہ کی کھجور میں سے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کخ کخ، یعنی تھو تھو،
تاکہ وہ اس کھجور کو پھینک دے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ بخاری کتاب الزکوٰۃ باب من احب تعمیل الصدقۃ من یومہا سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عموماً ٹھہر ٹھہر کر پڑھایا کرتے تھے، لیکن ایک نماز ذرا جلدی میں پڑھائی اور بڑی تیزی سے نماز کے بعد گھر میں داخل ہوئے۔ تو بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات تھی؟ تو آپ نے فرمایا مجھے یاد آ گیا نماز کے دوران کہ جو مال میں نے غرباء میں تقسیم کرنا تھا، یعنی قومی مال، اس میں سے ایک سونے کی ڈلی ابھی گھر پڑی ہوئی تھی، تو میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں اسے رات بھر گھر میں رکھوں، اس لیے میں جلدی سے اس گھر واپس گیا ہوں اور پھر وہ ڈلی باہر لے کے آئے اور اسے تقسیم فرما دیا۔ حضرت فاطمہ کے متعلق حضرت علی کی روایت ہے کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں تکلیف ہو گئی تھی اور گٹے پڑ گئے تھے۔ حضرت فاطمہ حضور کے پاس گئیں اور حضور نہ مل سکے، حضرت عائشہ کے پاس پیغام بھیج دیا کہ میرے لیے میرے باپ سے یہ سفارش کرو کہ میرے لیے کچھ اس کا انتظام کریں، یعنی کچھ مال آئے ہوئے تھے باہر سے، ان میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ کہتے ہیں جب حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کا ذکر کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر آئے۔ اس کے جواب میں ہم بستروں میں لیٹ چکے تھے، حضور کے تشریف لانے پر ہم اٹھنے لگے، آپ نے فرمایا نہیں لیٹے رہو۔ حضور ہمارے درمیان بیٹھ گئے، یہاں تک کہ قدموں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے پر محسوس کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے سوال سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم بستروں پر لیٹنے لگو تو 34 دفعہ اللہ اکبر کہو، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے نوکر سے بہتر ہے۔ مطالبہ یہ تھا کہ جو غلام آئے ہیں ان میں سے ایک غلام ہمیں دے دیا جائے تاکہ وہ پیسا کرے۔ وہ چکیاں کیسی ہوتی تھیں، وہ نعمتیں کیا تھیں، اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ متعلق روایت ہے کہ حضور کے وصال کے بعد جب ایران کی فتوحات وغیرہ کے زمانے میں باہر سے نرم آٹا آیا تو وہ آٹا جس لونڈی نے اس کی روٹی بنا کر پیش کیا تو حضرت عائشہ کے گلے سے وہ لقمہ اترتا نہیں تھا، سخت تکلیف میں تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لونڈی نے تعجب سے پوچھا کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، یہ تو بہت ہی اچھا آٹا ہے، کیوں اس کے گلے سے اس کے لقمہ گلے سے اتر نہیں رہا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آٹا کھایا کرتے تھے، اس زمانے کی چکیاں ایسی تھیں کہ موٹے موٹے اس دانے ہوتے تھے، اور جنگ احد کے تعلق ہی کی یہ بات ہے کہ آپ کے دانت شہید ہو چکے تھے اور اس کی وجہ سے تکلیف باقی تھی اور آپ سے وہ آٹا چبایا نہیں جاتا تھا۔ اب ہم نرم آٹے کھا رہے ہیں۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے، جن کے متعلق یہ بدبخت لوگ کس طرح زبانیں دراز کرتے ہیں اور کوئی حیا نہیں ہے۔ یا تو یہ بالکل ایسے جاہل مطلق ہوں کہ اسلام کی تاریخ پر ان کی کوئی نظر نہ ہو، بڑی تفصیل سے انہوں نے قریدہ ہے، ہر قسم کی کتب کا مطالعہ کی ہے، مگر نظر چونکہ محض اعتراض ڈھونڈنے پر وقف رہی ہے، اس لیے کوئی اچھی بات کہیں بھی ان کو نظر آتی ہے تو تکلیف پہنچتی ہے، اسے صرف نظر کر کے آگے گزرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے کھوج ان لوگوں نے لگائے، کیسی کیسی راتوں کے چراغ جلائے، اس لیے کہ اپنے ذہن اور اپنے روح کو اور بھی زیادہ تاریک کر لیں۔ اس کے سوا ان کے تاریخ دانی کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ جہاں تک مال و جنگی اموال اور ان پر قبضے کرنے کا تعلق ہے، آپ کو کتنی ہرس تھی اس کی، اس کے متعلق سنیے۔ وہ بنو حوازن جنہوں نے جنگ حنین میں سب سے زیادہ تکلیف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے لیے پیدا کی، ان کے متعلق
جب مفتوحین قیدیوں کی صورت میں وہاں حاضر ہوئے تو چونکہ حضرت حلیمہ آپ کی دائی بنو حوازن میں سے تھیں، انہوں نے بنو حوازن نے حلیمہ دائی کا واسطہ دیا کہ آپ کو کھلانے والی ڈرائی نرس یا ویٹ نرس ہی تھیں غالباً، ہاں دودھ پلانے والی تھیں، وہ تو ہمارے قبیلے سے تھیں، تو کیا آپ اس کے نتیجے میں ہم پر احسان نہیں فرمائیں گے؟ آپ نے یہ جواب نہیں دیا کہ تم جب تیر برس آ رہے تھے ہمارے سینوں پر اس وقت وہ رشتہ کہاں کا تھا، لیکن آپ نے فرمایا اچھا میں اور یہ جو ہمارا خاندان ہے بنو ہاشم کا، یہ ہم اس کو آزاد کرتے ہیں اپنے حصے کے غلاموں کو۔ ابو طالب اور ان کی اولاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے جتنے بھی اس خاندان سے خونی رشتہ رکھتے تھے، جس خاندان پر حلیمہ دائی کا احسان تھا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم فراست بھی دیکھیں کہ اس موقع پر یہ تسلیم نہیں کیا کہ اہل ایمان پر اس کا احسان ہے، اسلام پر کوئی احسان ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو اس نے بچے کے طور پر جو پالا تھا، اس خاندان کے بچے کے طور پر پالا تھا، تو زیادہ سے زیادہ حق ان کا ہم پر بنتا ہے، میں باقی مسلمانوں کے قیدی کیسے آزاد کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اسے لے جاؤ، ہمارے حق کے جو غلام ہیں وہ سب آزاد ہیں۔ جب یہ خبر صحابہ رضوان اللہ علیہم کو پہنچی تو انہوں نے بے اختیار کہا اے ہمارے آقا ما کان لنا فہو لرسول اللہ، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی تو آپ ہی کا ہے، اس لیے سارے قیدی آزاد ہو گئے۔ یہ وہ حریص ڈاکہ ڈالنے والے مال غنیمت کے خواہاں لوگ ہیں جن کا نقشہ یہ ویری اور اس کے ساتھی کھینچتے ہیں، کیا ان کی ان حالات پر نظر نہیں تھی؟ یقیناً تھی، لیکن بددیانت لوگ ہیں، تقوی سے کلیت ناری، ایک غلط تصور اسلام اور رسول اسلام کا پیش کرنے کی خاطر ہر بہانہ تلاش کرتے ہیں، اور جہاں جواز نہ بھی ہو وہاں بھی ضرور حملے کرتے ہیں۔ سب سے جو وہ جگہ حملے کی جگہ جہاں کوئی جواز کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے اور آپ کے صحابہ کا کردار ہے، لیکن اس کو یہ ترک کر دیتے ہیں، اس سے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور واقعہ یہ گزرا کہ بنو تئی کے قیدیوں کو بھی آپ نے آزاد فرمانے کو حکم دیا۔ عرب کا ایک مشہور سخی حاتم طائی کے نام سے مشہور ہے، جس کے متعلق آتا ہے کہ اس نے سارے اہل عرب پر احسان کیے ہوئے تھے، کسی نہ کسی رنگ میں عرب کا کوئی نہ کوئی قبیلہ اس کے زیر احسان آ گیا تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو میں آزاد کرتا ہوں، یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، بہت بڑا محسن تھا، اس کے خیر کا بدلہ اس طرح ہم دیتے ہیں۔ تو حاتم طائی کی بیٹی نے کہا کہ میں تو نہیں آزاد ہوں گی جب تک میرا سارا قبیلہ آزاد نہ ہو۔ آخر اسی باپ کی بیٹی تھی جس کے سب پریشان تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بنو عبد المطلب کی کوئی شرط نہیں رکھی، جہاں پہلے بنو عبد المطلب اور ابو طالب کی اولاد وغیرہ کی شرط تھی، سب کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ اب یہاں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے اور پہلے فیصلے میں جو لطیف فرق ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ پہلے محسن صرف آپ کے خاندان کا محسن تھا، اب ایسے محسن کی بات ہو رہی ہے جو سارے عرب کا محسن تھا، تو وہاں آپ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی یہ مضمون ہے کہ اب تم سب پر فرض ہے کہ اس احسان کا بدلہ اتارو۔ یہ ہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر یہ ناپاک لوگ ناپاک حملے کرتے ہیں۔ جہاں تک نعوذ باللہ من ذالک لٹیرے صحابہ کا حال ہے، وہ تو وہ تھے جو گھروں سے نکالے گئے، جن پر تلوار پہلے اٹھائی گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق یہ سارے مستشرقین جانتے ہیں کہ قطعاً کوئی ایک بھی وجہ ان لوگوں کے مال چھیننے اور ان کو گھروں سے نکالنے کی موجود نہیں تھی، اور ایک بھی اگر ان میں سے اپنے دین سے تائب ہو جاتا تو نہ صرف یہ کہ اس کو اپنے اموال اور گھروں سے محروم نہ کیا جاتا، بلکہ اس پر اور بھی مال نشاور کرنے پر تیار بیٹھے تھے۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی کمائیوں پر بلکہ عمر بھر کے اندوختوں پر لات ماری اور ایک پاؤں کی ٹھوکر سے انہیں دھتکار دیا اور خدا کی خاطر ننگے ہاتھ ہو کر وہاں سے چل پڑے۔ کیسی بدبختی ہے کہ ان پر یہ الزام ہے کہ یہ میروڈرز ہیں، یہ لوٹ کا مار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو تو صرف مال غنیمت سے غرض تھی اور کسی چیز سے غرض نہیں تھی۔ ایسے لوٹ کو مار کرنے والے کہیں نکال کے دکھاؤ تو صحیح تاریخ میں، جن سے محض خدا کے تعلق میں ان کے خدا سے تعلق کے نتیجے میں مراد ہے ان کے گھر بار لوٹ لیے گئے، ان کو مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کو اپنے گھروں اپنے وطنوں سے بے وطن کیا گیا، اور پھر ان پر حملہ کرنے کے لیے دشمن چڑھ دوڑا۔ تو کہتے ہیں دیکھو، اور ان کا ذکر پتہ کس طرح کرتا ہے جنگ احد میں؟ کہتا ہے میکن پرنسز، یہ مکے کے شہزادے تھے جو حملہ کر رہے تھے ان ڈاکوؤں اور لٹیروں کے اوپر۔ اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ ایک احمدی خاتون نے بڑا احتجاج کیا ہے کہ تم بعض دفعہ اتنا سخت لفظ بول جاتے ہو ان لوگوں کے متعلق کہ زیب نہیں دیتا خلیفہ وقت کو ایسی زبان استعمال کرنا۔ میں اس مضمون پر تفصیل سے روشنی ڈالوں گا کہ یہ قصہ کیا ہے، وہ کہاں ہے جی مواد میرا۔ تو یہ تو ہے جہاں تک صحابہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کا تعلق ہے۔ جہاں تک جواب میں سختی کا تعلق ہے، اس سلسلے میں جب مجھے یہ نصیحت پہنچی تو میرا ذہن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان تحریرات کی طرف منتقل ہوا جن میں بعض دفعہ پڑھتے ہوئے ہمیں خود بھی بچپن میں لگتا تھا کہ بہت زیادہ سختی کی گئی ہے، بڑا سخت جوابی حملہ ہے، اور انہی سختیوں کو لے کر آج کے علماء حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف مسلمانوں کو اس طرح بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں تو نبیوں کی عزت ہی کوئی نہیں، دیکھو حضرت عیسیٰ کے اوپر ایسا جوابی حملہ ہے وغیرہ وغیرہ، اور ایسی سخت زبان عیسائیوں کے متعلق جو پادری ہندوستان میں الغار کر رہے تھے ان کے متعلق استعمال ہوئی ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو میں اس وقت اس مضمون کو تفصیل سے نہیں لے سکتا، مگر یہ درست ہے کہ بعض جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں جواباً سختی ملتی ہے، مگر کن باتوں کے جواب میں؟ اگر یہ ان پادریوں کی تحریریں پڑھیں جو ویری کے زمانے میں ہندوستان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف لکھ رہے تھے، تو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا اس کو پڑھنا، یعنی خون بھی کھولنے لگ جاتا ہے غصے سے، اور انسان غم سے پگھل بھی جاتا ہے، پوری طرح دل گداز ہو جاتا ہے اور آستان الوہیت میں بہتا ہے کہ اے خدا یہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ویری کے پالے ہوئے لوگ، یا اس قسم کے دوسرے پادری جو اس زمانے میں وہاں پہنچے تھے، انہوں نے دراصل کالوں کو عیسائی بنا کر ان کو پھونکیں دے دے کے پاگل بنایا ہوا تھا۔ ان کو کہتے تھے تم بادشاہ کے بھائی بن گئے، عیسائی محاورہ بنا ہوا تھا، عیسائی بادشاہ کے بھائی، اب تم ہم میں سے ہو گئے کہ، اور پھر ان پر خرچ کیے، ان کی تربیت کے لیے انہوں نے بہت سے وہاں اسکول کھولے، اور باہر بیٹھے آپ تو جیسی بھی تہذیب تھی وہ خود ان کی زبانوں سے بھی پھوٹ رہی ہے، مگر پھر بھی کسی حد تک تہذیب کے پردے میں پیچھے بیٹھے رہے، اور ان دیسیوں سے وہ گند اچھالا ہے جن میں سے کچھ مسلمان پہلے مولوی تھے، پھر وہ عیسائی ہوئے، کچھ ہندوؤں میں سے آئے، کچھ دوسرے لوگوں میں سے، اور نہایت ہی غلیظ اسلام کے خلاف اور رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف کردار کشی کی مہم شروع کری۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے وہ سب باتیں تھیں، وہ پڑھتے تھے تو آپ کا دل خون ہوتا تھا۔ آپ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی زبان استعمال کی جائے، اس سے زیادہ میں یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ میرے بچے، میرے عزیز ایک ایک کر کے میرے سامنے ذبح کر دیے جائیں، مگر جو تکلیف مجھے محمد رسول اللہ کی کردار کشی سے پہنچتی ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں انسان بے اختیار ہو جاتا ہے، وہاں منصب کی بحث نہیں رہتی۔ قرآن کریم فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، سورہ نساء آیت 149-150۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ سخت کلامی کا اظہار، پبلک اظہار پسند نہیں فرماتا۔ جہر بالسوء یعنی سخت کلامی کو کھلے بندوں کیا جائے، بازاروں میں یا عوام کے سامنے سخت کلامی کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ اس سے بری ذمہ سمجھتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق پر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانیاں کی جائیں اور کوئی جواز ادنا بھی اس کا موجود نہ ہو۔ حضرت مسلم موعود ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس مسلک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور پھر صبر کی تلقین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی یہ بظاہر ایک عجیب سا تضاد نکلتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے۔ دوسری طرف یہ جو سخت کلامی ہے بعض موقعوں پر، اس میں کیا جوڑ ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ بد کلامی اپنے متعلق برداشت کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق برداشت ہوتی نہیں تھی۔ یہ ایک بے اختیاری کا معاملہ ہے۔ بس اپنے متعلق جب بھی کوئی شخص سختی کرتا تھا جواب میں تو اس کو روک دیا کرتے تھے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صاحب تھے جو پروفیسر کہلاتے تھے، وہ خاص عقل کی باتیں اس قسم کی کیا کرتے تھے۔ کالج میں پروفیسر نہیں تھے مگر اپنی دانشوری کی وجہ سے پروفیسر کہلاتے تھے اور بہت مخلص اور حضرت مسیح علیہ السلام کے عاشق تھے۔ ایک موقع پر ایک شخص نے جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بدزبانی کی، اس کو انہوں نے بہت سنائی، کھری کھری سنائی آگے سے۔ حضرت اس وقت خواجہ صاحب یہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ شکایت کی کہ دیکھیں آپ تو منع فرماتے ہیں، ایسی بد کلامی سختی نہیں کرنی چاہیے، اور ایک شخص نے آپ کے متعلق بدزبانی کی تھی تو پروفیسر صاحب نے آگے سے اس کو کھری کھری سنائی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پروفیسر صاحب کو بلایا اور فرمایا ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ نرمی اختیار کرو، خدا تعالیٰ کی یہی تعلیم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سمجھا رہے تھے اور پروفیسر صاحب کا چہرہ برداشت کرتے کرتے سرخ ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں بظاہر تو گستاخی کی بات تھی، حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں، لیکن وہ عشق کا معاملہ تھا، آخر وہ برداشت نہ کر سکے اور پھوٹ پڑے۔ آپ کے پیر محمد رسول اللہ کو کہے تو آپ مبالغوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کتابیں لکھ دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے پیر کو گالیاں دے دو چپ رہو۔ یہ عشق کے قصے ہیں، یہاں جا کر تعلیمیں پیچھے رہ جاتی ہیں، ناقابل برداشت کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، جہاں جا کے وہ آیت عمل دکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ سخت کلامی کو کہ عام اظہار کو پسند نہیں فرماتا، کھلے بندوں اظہار کو پسند نہیں فرماتا، مگر وہ جو ظلم کیا گیا ہو اس کے خلاف کوئی حرف نہیں اس پر۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو
جو آل رسول کہلاتے تھے وہ عیسائیت کا جامہ پہن کر دشمن رسول بن گئے. یہ ان کے پروردہ لوگ ہیں، یہ ویری اور اس کے ساتھیوں کے. جو آل رسول کہلاتے تھے وہ عیسائیت کا جامہ پہن کر دشمن رسول بن گئے، اور اس قدر بدگوئی اور اہانت اور دشنامدہی کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں چھاپی گئیں اور شائع کی گئیں کہ جن کے سننے سے بدن پر لرزہ پڑتا اور دل رو رو کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کرتے اور ہماری جان اور دل، ہمارے جانی اور دلی عزیزوں کو جو دنیا کے عزیز ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اور ہمیں بڑی ذلت سے جان سے مارتے اور ہمارے تمام اموال پر قبضہ کر لیتے، تو واللہ ثم واللہ ہمیں رنج نہ ہوتا اور اس قدر کبھی دل نہ دکھتا جو ان گالیوں اور اس توہین سے جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گئی دکھا. بس کیا ابھی اس آخری مصیبت کا وہ وقت نہیں آیا جو اسلام کے لیے دنیا کے آخری دنوں میں مقدر تھا؟ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور زمانہ بھی آنے والا ہے جو قرآن کریم اور احادیث کی روح سے ان موجودہ فتنوں سے کچھ زیادہ فتنے رکھتا ہوگا؟ تو بھائیو، تم اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو اور خوب سوچ لو کہ وقت آ گیا اور بیرونی اور اندرونی فتنے انتہا کو پہنچ گئے ہیں. یہ ہے جواب اس نصیحت کا جو مجھے کی گئی، لیکن اس کے باوجود جہاں تک قوت برداشت کو بڑھانے کا تعلق ہے یہ اچھی بات ہے. جو کچھ بھی گزرے انسان کو اپنی زبان پر جہاں تک مقدور ہو ضبط کرنا چاہیے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، اگرچہ انسان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے جن کے سامنے وہ تحریریں نہیں ہیں جن سے مجبور ہو کر ایک آدمی سخت کلامی پر اتر آتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور بعض دوسرے لوگ جن کو ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بعض دفعہ ہو سکتا ہے اس سے بد اثر لے کر بدک جائیں. تو اس غرض سے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے، اگرچہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ جو اس طرح مجھے لکھا گیا کہ دنیا والے کیا کہیں گے، قطر مجھے پرواہ نہیں ہے. مجھے صرف اس بات کی پرواہ ہے کہ اللہ کی نظر میں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو گئی ہو جو خدا کو ناپسندیدہ ہو. اور اگرچہ وہ آیت کریمہ مجھے سہارا دے رہی ہے مگر پھر بھی یہ صرف ایک خوف ہے، اس کے سوا کوئی خوف نہیں. نہ ان کے جوابی حملے کا خوف، نہ دنیا کیا سمجھے گی میری زبان کیسی تھی، ایک ذرہ بھی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بے اختیاری کا معاملہ تھا جو بے اختیار زبان سے دل کے جذبات پھوٹے ہیں، اور کوئی صورت اور نظر نہیں آتی تھی، مجھے کوئی لفظ ملتے نہیں تھے. تاہم جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اس حکمت کے پیش نظر میرا فیصلہ یہی ہے کہ آئندہ جب یہ دوبارہ یہ درس دکھائے جائیں گے تو ویڈیو میں اتنے حصے میں تھوڑا سا خلا ڈال دیا جائے اور یہ ظاہر کر دیا جائے کہ یہاں کچھ زیادہ سخت لفظ تھے اور درس دینے والی کی ہدایت کے مطابق اس حصے کو کاٹ دیا گیا ہے. اور جب وہ چھپے گا تو پھر چھپتے وقت بھی یہ آ جائے، کیونکہ ورنہ پھر یہ تاریخ بدلنے والی بات ہوگی. جو نکل چکا ہے منہ سے اسے ہم واپس تو نہیں لے سکتے، مگر اس کے متعلق یہ اصلاحی کارروائی کر سکتے ہیں کہ دوسرے ایڈیشن میں اس کو نہ ظاہر کریں مگر ذکر کر دیں کہ یہاں کچھ سخت کلامی تھی جسے بعد میں یہاں سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا. میں کہا وقت اب کل کی طرح نہ ہو، مجھے بتا دینا جب وہ ٹھوکنے کا وقت آئے گا. تو 1:30 بجے تک ہے؟ اچھا ابھی تو کافی وقت ہے، پھر یہ آیت کور ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہو گئی ہے پوری، دیکھ لیں اگلی یہ دے رہے.
ہاں، ایک عزیزہ فرینہ قریشی نے جو چودھری اعجاز احمد صاحب کی بیٹی ہیں، انہوں نے توجہ دلائی ہے، کہتی ہیں میں پرانا جو درس تھا جس میں مختصر بہائیت کا بھی ذکر آیا تھا تحقیق کے سلسلے میں، وہ کیسٹ سے سن رہی تھی کیونکہ میں اس دن موجود نہیں تھی، تو وہاں آپ نے لفظ نقطہ کو مرزا یحییٰ کی طرف منسوب کیا ہے جو بہاءاللہ کا بڑا بھائی تھا۔ تو یہ درست ہے، وہ دراصل وہ یاد دلانا چاہتی ہیں کہ درست نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ نقطہ کا جو لقب ہے یہ خود بہاءاللہ کا لقب تھا، اس کے بھائی کا نہیں تھا، اور نقطہ سے مراد ان کی یہ ہے کہ ساری کائنات کے مقاصد سمٹ کر اس ایک ذات میں اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہی تمام سچائیوں کا مرکز ہے۔ اس لحاظ سے وہ بہاءاللہ کو نقطہ کہا جاتا تھا۔ یہ بھی ریکارڈ ہو جانا چاہیے کہ بات غلطی سے میں کسی اور کے متعلق کہہ گیا تھا لفظ نقطہ۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ سورہ آل عمران آیات 163 تا 164۔ یہ دو آیتیں ہیں مگر مضمون اس طرح ملا جلا ہے اور کہ ان کو الگ الگ آیت کے طور پر لینے کی بجائے دونوں کا اکٹھا درس ہوگا۔ لفظ بیسا کے متعلق لغوی بحث ہے، میرے خیال ہے اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے کہ جب استعمال ہوتا ہے تو مخصوص بضم کس کو کہتے ہیں، فاعل کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اتنی سی بات سمجھنی کافی ہے کہ جس کی چیز کے متعلق بیسا کہا جائے اس کے متعلق یہ اظہار ہے کہ کیا ہی برا ہے، یعنی کیسی بری چیز ہے، ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے اور متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ چیز خصوصیت کے ساتھ برائی رکھتی ہے، بیسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ المصیر، اس کا ہم نے کہیں ٹھکانہ ترجمہ کر دیا، کہیں لوٹنے کی جگہ وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مختلف معنی جو اس ایک لفظ میں موجود ہیں ان کی روح سے یہ سب قسم کے ترجمے جائز ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے میں تفصیل سے سمجھا دوں کہ مصیر کس کو کہتے ہیں۔ سارا کسی چیز کے کسی خاص حالت تک پہنچنے کو کہا جاتا ہے۔ سارا رجلو فلانن، فلاں شخص یہ ہو گیا، تو ایک کیفیت سے کسی دوسری کیفیت کی طرف منتقل ہونے کے لیے لفظ سارا استعمال ہوتا ہے۔ المصیر وہ مقام جہاں سب اطراف کے پانی آ کر ملتے ہیں، یعنی وہ سب سے نچلی جگہ جہاں مختلف جگہوں سے پانی بہہ بہہ کر آخر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس جگہ کو مصیر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تاج روس اور محیط نے اس کا ترجمہ جمع ہونے کی جگہ بھی کر دیا ہے، اس نسبت سے کہ وہاں سب پانی اکٹھے ہو گئے، یعنی سب چیزیں وہاں جمع ہو گئیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کی بنیادی معنی معال اور مرجع کے ہیں، یعنی لوٹنا اور انجام۔ بس جب ہم کہتے ہیں بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے تو یہ بھی درست ہے، یعنی مرجع یہ ہے، آخر کار وہاں پہنچنا ہے۔ راغب نے کہا ہے، اور یہ بڑی تفصیل گہرائی سے اس مضمون کی نوعیت، اس کی کنو بتاتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ یہ کیوں استعمال ہوتا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے۔ فرماتے ہیں سارا سے مراد چونکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا ہے، اس لیے المصیر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی چیز انتقال و حرکت کے بعد پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، آگے پھر کوئی حرکت نہیں ہے۔ بس جب کہتے ہیں بیس المصیر تو مراد ہے جس کا انجام کار آخری رخ جہنم کی طرف ہو اور اس کے بعد پھر آگے کوئی اور چلنے کی جگہ باقی نہ رہے،
وہاں پہنچ کر ٹھہر جانا جس کے مقدر میں ہو، وہ بڑے بد نصیب انسان ہے۔ بس وہ آخری مقام ان لوگوں کا مسیر کے طور پر بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد پھر اور کوئی رخ نہیں، ان کے تمام رخ ایسی جہنم کی طرف ہے جو ان کی آخری منزل ہے، اس سے آگے پھر کوئی منزل نہیں ہے۔ شان نزول کی بحث جیسا کہ میں نے دیکھا ہے اکثر بہت اس کا جوش و خروش پایا جاتا ہے، حالانکہ قرآن کریم کی شان نزول تو ساری انسانیت ہے اور انسانی مسائل ہیں، اور وہ مسائل دنیا کے کسی وقت، کسی زمانے، کسی مقام اور ملک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ قدر مشترک ہے انسانیت کی۔ اس لیے قرآن کریم کی شان نزول پر ایسا زور دینا کہ بعض خاص واقعات سے باندھ دینا یہ مناسب نہیں ہے، قرآن کی شان کے خلاف ہے۔ یہ تو سب دنیا کے لیے کتاب ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ اگر یہ قطعی طور پر علم ہو کہ آیت ایسے وقت نازل ہوئی جب کہ ایک واقعہ رونما ہوا تھا، تو اس واقعہ کی تشریح میں ہمیں مدد ملے گی، لیکن واقعہ قرآن کی تشریح کو محدود نہیں کر سکتا۔ اس احتیاط کو پیش نظر رکھتے ہوئے بے شک شان نزول کی بات کیا کریں، یعنی شان نزول سے مراد یہ ہے، یہ صرف قرآن کے تعلق میں لی جائے گی کہ اگر کوئی واقعہ اس وقت ایسا ہوا ہے جس کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا تھی، تو جو آیات اس عرصے میں نازل ہوئی ہیں ان کی روشنی میں اس واقعہ کی حقیقت کو پرکھیں، درست ہے۔ لیکن آیت کے معنی کو یا آیات کے معنی کو اس واقعہ سے باندھ کر محدود کر دینا یقیناً غلط ہے، اور نہ ہی اس واقعہ کا ترتیب پر کوئی اثر ہے۔ اور یہ خصوصیت سے پیش نظر رکھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف اوقات میں آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن آپ نے اس ترتیب کو آخری ترتیب قرار نہیں دیا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے، حاضر ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں جگہ رکھنا ہے اور اس آیت کو فلاں جگہ رکھنا ہے۔ اور جب قرآن کریم کو مرتب کیا گیا ہے آخری صورت میں، تو ہر آیت کے متعلق گواہیاں لی گئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق یہ شیعہ نعوذ باللہ بڑی سخت بد کلامی کرتے ہیں، ان کا یہی احسان امت پر ایک عظیم الشان احسان ہے، اور اس کی ان کو تکلیف بھی بڑی ہے۔ کہتے ہیں یہ وہ قرآن نہیں ہے نعوذ باللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، بین ہی وہ نہیں ہے، ٹروتھ بٹ ناٹ دا ہول ٹروتھ۔ کہتے ہیں ہے تو صحیح ٹروتھ لیکن ہول ٹروتھ نہیں ہے، اور بہت سی آیتیں عمدن نکالی گئیں تاکہ حضرت علی کے حق میں گواہی نہ ہو۔ تو وہ کلام جس کے متعلق فرمایا لا ریب فیہ ہے، اس کو ان ذاتی اختلافات کے پیش نظر ایسی کتاب میں بنا دیا جس میں ریب کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی پتہ نہیں کہاں سے کوئی آیت نکالی گئی، کہاں سے اٹھائی گئی۔ اور اسی لیے دشمنان اسلام کو یہ موقع ملا، جیسا کہ بیل کو ملا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی ترتیب ہوئی ہے یہ تو بالکل انسان نے اپنے طور پہ جو چاہا اٹھا کے ادھر سے وہاں رکھ دیا، وہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا، اور اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں، کوئی وحی نہیں۔ یہاں تک کہ وہ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ میرے نزدیک تو قرآن مکے میں نازل ہی نہیں ہوا، کہتا ہے اس کا آغاز ہی مدینے سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی جہالت کی بات جس کو سارے مستشرقین رد کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ شان نزول اور تفسیر میں بعض آیات کے غلط معنی ہیں۔ مثلا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن اتارا گیا، اور یہ کہتا ہے کہ رمضان شروع ہوا ہے مدینے میں، اس لیے جب مدینے میں رمضان شروع ہوا تو قرآن بھی رمضان ہی میں شروع ہوا۔ تو یہ جتنے بھی اعتراض کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد مفسرین کی بے احتیاطیوں میں ہے، اس لیے آپ کو بڑی ہوش مندی کے ساتھ ان باتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔
قرآن کریم نے جہاں خود اپنے شان کو بیان فرمایا ہے اس کا کسی شان نزول سے ان معنوں میں کوئی تعلق نہیں کہ اس قرآنی آیت کے مفہوم کو پابند کر رہی ہو۔ فیہ کا مطلب یہ بھی تو ہے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کہ رمضان کی برکات جتنی بھی ہیں وہ تمام تر قرآن سے تعلق رکھتی ہیں، اور قرآن جو تزکیہ نفس کا پروگرام آپ کے سامنے رکھتا ہے وہ سارا پروگرام رمضان میں دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے تاریخی حقائق کو نظر انداز کر کے میں نے کہا اس میں ایک خوبی ہے کہ دائیں طرف کی ٹانگ کا سونا بائیں طرف منتقل کر دیا ہے۔ جاپانیوں کو میرا خیال ہے بائیں ٹانگ کا سونا زیادہ پسند ہے۔ اچھا خیر، اب میں شان نزول کی باتیں ان کی شروع کرتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو احد کے دن باہر نکلنے کا حکم دیا تو ایک جماعت منافقین کی بیٹھ گئی اور بعض مومنوں نے ان کی پیروی کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہاں پر ذکر یہ ہے کہ خدا کی ناراضگی حاصل کرنے والا جہنمی ہے، اور خدا کی رضا، میں جب آیت پہ واپس جاؤں گا پھر میں ناراضگی کی بات کروں گا، بتاؤں گا۔ اب پہلے اس سیری بحث سے پہلے اب میں اس کا عام ترجمہ جیسا کہ پیش کیا ہے اس کی روشنی میں اس کی مضمون کی حقیقت بیان کرتا ہوں۔ یہ آیت واقعہ ہوئی ہے اس آیت کے مان بعد جہاں نبی کے بددیانتی نہ کر سکنے کا ذکر ہے، یعنی اس بات کا کوئی دور کا بھی احتمال نہیں کہ محمد رسول اللہ تو محمد رسول اللہ کوئی اور نبی بھی امانت میں خیانت کرے، اور وہ اس امانت میں خیانت کرے جو اللہ نے اس کے سپرد فرمائی ہے، اور وہ امانت تمام امور دینیہ سے تعلق رکھتی ہے، خواہ وہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے ہوں۔ اس کے بعد اس کا اگلا قدم اٹھایا گیا ہے، افمن من اتبع رضوان اللہ ہے، وہ وجود جس کی ساری زندگی اللہ کی رضا جوئی میں صرف ہوئی ہو، اسے کوئی دنیا کی طلب نہ ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا، اس کا زندہ رہنا اس کا مرنا سب کچھ خدا کے لیے ہو چکا ہو، کیا اس کو ایسے شخص سے برابر کرتے ہو؟ کمم باب سخط من اللہ ہے، جو خدا کی ناراضگی لے کر لوٹنے والا ہو۔ یہ مضمون وہی دیانت اور بددیانتی کا مضمون چل رہا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے مدارج کا ذکر ہے۔ پہلے نفی ہے جو سبحان کا رنگ رکھتی ہے، اور دوسری آیت حمد سے تعلق رکھتی ہے کہ محمد رسول اللہ کے اندر نفی نقصان تلاش کرو گے، خرابیاں ڈھونڈو گے تو تمہاری نظریں تھکی ہی واپس لوٹ آئیں گی، تم اس پاک ذات میں کہیں خیانت کا کوئی شائبہ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن آگے چلو، اس کی ساری زندگی تو رضا جوئی میں صرف ہوئی ہے، اللہ کی رضا ڈھونڈتے گزری ہے۔ اس کا اس سے کیا تعلق اس شخص سے جو خدا کا غضب لے کر لوٹنے والا ہو، یعنی بددیانت ہو اور خیانت کرنے والا ہو؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یا بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، بہت برا مقام ہے، جہاں تم جب پہنچو گے تو اس کے بعد پھر تمہارا اور کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، پھر وہیں ٹھہر جاؤ گے۔ ہم درجات عند اللہ ہے، یہ دونوں گروہ ایسے ہیں جن کے اپنے اپنے درجے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے اس کو جو تم کرتے ہو، جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں درجات کے متعلق مختلف مفسرین نے مختلف توجیہات پیش فرمائی ہیں۔ حضرت مسلم موعود نے بھی درجات کی بحث کی ہے اپنے نوٹس میں۔ درجات کے متعلق فرماتے ہیں کہ درجہ سے مراد اہل درجہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں ذرا پیچھے ٹیک لگا کے دیکھوں، شاید سونے میں کوئی فرق پڑتا ہو اس سے، یہ نہ ہو کہ ٹانگیں ہیں تو جاگیر ہے میں سو جاؤں ٹیک لگا کر۔ اچھا، تو حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ درجہ سے مراد اہل درجہ بھی ہوتا ہے، کہ کوئی شخص اگر کوئی مجسم ہو جائے، کسی چیز کوئی چیز مجسم ہو جائے
تو اس کا اسم بنانے کی بجائے وہ اسم مصدر پیش کیا جاتا ہے، یعنی وہ صفت بیان پیش کر دی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا ذکر الرسولہ، یعنی مجسم ذکر الہی مراد ہے ذکر کرنے والا۔ تو ہم درجاتن سے مراد ہے وہ لوگ مختلف درجوں والے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے، ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ مختلف درجوں میں تقسیم لوگ ہیں، ان کے مختلف مراتب ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ پہلے انبیاء کا ذکر تھا کہ انبیاء ہر طرح سے غل کی ظلم اور اس کی ناپاکی سے پاک اور بری ہیں۔ اب جہاں رضوان اللہ کا ذکر فرمایا، اس میں جہاں سبحان کا تعلق ہے وہ سب میں قدر مشترک بن گئی، ہر نبی پاک ہے۔ جہاں رضوان کی بات ہو رہی ہے، کیا سارے برابر اللہ کی رضوان والے ہیں؟ تو فرمایا نہیں، یہاں فرق ہے، ہوں درجات ہوں، کوئی اس درجے پر ہے، کوئی اس درجے پر ہے، اور محمد رسول اللہ ان سب سے افضل و اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ تو وہاں ان کو برابر نہ سمجھنا، ہر ایک اپنا اپنا درجہ رکھتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ذیلی طور پر یہ مضمون صحابہ پر بھی صادق آتا ہے کہ صحابہ کرام بھی اپنے اپنے درجے کی رضوان طلب کرتے رہے، اپنی توفیق کے مطابق اللہ کی رضا جوئی کرتے رہے، اور ان کے بھی پھر آپس میں درجے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز کے ظاہر سے اس کو نہ پہچانو، کیونکہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پڑھتا کیسے ہے اور اس کی دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بس اس کی ایک نماز دوسروں کی 70 نمازوں سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ مراد ہے درجات، اور یہ درجات جو ہیں یہ اللہ کے علم میں ہوتے ہیں یا اللہ والوں کے علم میں ہوتے ہیں۔ پھر درجات کا تعلق ان لوگوں سے بھی ہے جو باب سخط من اللہ ہے و ماواہ جہنم، ایسے شخص کے درجات بھی ہوتے ہیں مختلف، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹا ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وہ بیس المصیر، اور کیا ہی بری لوٹ کر ٹھہر جانے کی جگہ ہے۔ اب میں مفسرین کی طرف پھر واپس آتا ہوں۔ ان سب نے الا ماشاء اللہ، میرے علم میں تو جتنے آئے ہیں وہ انہوں نے اس مضمون کو، جیسا کہ میں نے بیان کیا، رجحان شان نزول ہی سے باندھ رکھا ہے، آگے نہیں بڑھتے، اور کہتے ہیں کہ یہاں جنگ میں شامل ہو کر دیانتدانی کرنے والے اور جنگ میں شامل رہ کر بددیانتی سے کام لینے والے مراد ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں در منشور ہے، قرطبی کہتا ہے افمن اتبع رضوان اللہ کمن باب سخط من اللہ علیہ، یعنی خیانت ترک کرنے اور جنگ میں ثابت قدمی دکھانے والے اور کافر خائن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے دوران ساتھ چھوڑ دینے والا برابر نہیں ہو سکتا، یعنی یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے، نہیں بلکہ دوسری قسم کے لوگ اگر توبہ نہ کریں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ انہوں نے توبہ کی شرط اس لیے لگا دی کہ خود قرطبی کو یہ یقین ہی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ صحابہ جن کے پاؤں اکڑے تھے، جن کے متعلق اللہ فرما چکا ہے کہ میں بخش چکا ہوں، ان کا ترجمہ اگر درست ہو، ان کی تشریح درست ہو تو وہ سارے جہنمی بنتے ہیں۔ تو ان کو جہنم سے بچانے کے لیے یہ نہیں کہتے کہ اگر یہ وہی ہیں تو ان کے متعلق تو خدا فرما چکا ہے کہ میں معاف کر چکا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ توبہ کی شرط ہے، یعنی ابھی خطرے میں ہیں، اگر توبہ نہ کی تو پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب یہ جو ہے تفسیر،
یہ وہی تفسیر ہے جو آگے شیعہ علماء کرتے ہیں اور اس میں پھر بڑی شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ جہاں تک ویری کا تعلق ہے وہ لکھتا ہے کہ there shall be degrees. This explains the purport of verse 163. God will reward his servants in accordance with their works. The brave companions, see note on verse 162, need not be troubled by an equal division of the booty. God will reward, for God seeth what ye do. ابھی تک دماغ پہ بوٹی سوار ہے اس شخص کے۔ بوٹ کا ایک مطلب جوتی بھی ہوتا ہے، پر میں یہ کچھ نہیں کہوں گا، وہ ہماری خاتون جو ہیں ان کی دل آزاری ہوگی۔ یہ بوٹی ایسی دماغ پہ سوار ہے، کہتا ہے اس آیت میں بھی بوٹی کا ذکر چل رہا ہے سارا۔ کہتا ہے وہ جو بوٹی والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے جو غیر بوٹی والے ہیں۔ لیکن کہتا یہ ہے کہ ان کو تسلی دلائی گئی ہے۔ کہتا ہے بوٹی والے ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو برابر تقسیم کر دی، یہ بھی مان گیا ہے کہ وہ جو شبہ تھا اوپر والوں کا وہ جھوٹا نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو برابر مال تقسیم کر دیا، اور جب برابر تقسیم کر دیا تو پھر جنہوں نے زیادہ جنگ میں حصہ لیا تھا ان کے دل میں شکوہ ہو سکتا تھا کہ لڑے تو ہم میں اور مال سب کو برابر جا رہا ہے۔ تو ان کی تسلی کے لیے اللہ نے کہا، یعنی سارے توجہ اس طرف ہے، تسلی کے لیے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم آگے جا کے تمہیں دے دیں گے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اب سنیے the Holy Quran version of the Ahlul Bayt and special comments from Ayatullah Agha Haji مرزا مہدی پویا یزدی۔ 1988 میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے تحریک ترسیل قرآن انکارپوریٹڈ کی طرف سے۔ سورہ آل عمران دا فیتھفل، اس کا ٹائٹل یہ بناتا ہے 157 سے لے کر 172 آیات تک، کہتا ہے ان کا ایک ہی ٹائٹل ہوگا دا فیتھفل آئیڈینٹیفائڈ فرام دا ہپوکریٹس آف دا بیٹل آف احد، کہ جو وفادار تھے جنگ احد میں وہ منافقین سے ممتاز کر کے الگ دکھا دیے گئے، اور وہ کتنے تھے اور کون تھے ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ ترجمہ پہلے یہ ہے ورس 163 کا، is he who follows the pleasure of Allah like him who draws on himself the wrath of Allah and whose abode is hell, and an evil retreat it is. The one who stood by the Holy Prophet, fighting in the cause of God to the end, and he who has made himself deserving of the wrath of God must naturally be those who fled away from the battlefield. کہتا ہے وہ ایک شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا آخر تک، ایک شخص کا تو میں نے حال کھول دیا ہے، بتا دیا کہ ہے ہی جھوٹ، اور جن صحابہ کو کہتا ہے بھاگ گئے تھے خلفاء وہ موجود تھے، قطعی گواہیاں موجود ہیں۔ لیکن میں اس بحث کو دوبارہ نہیں چھیڑتا، میں ان کی ذرا سوچ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے the one who stood by the Holy Prophet، یہاں the one کا مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر ان کے one سے مراد ایک ہے صرف۔ کہتے ہیں it is quite obvious that this verse intends clearing the unique position of Ali in contrast to that of others who claim to be superior to him۔ تان اسی بات پر ٹوٹتی ہے کہ خلافت دوسروں کو مل گئی، اور یہ جو جرم ہے یہ تو معاف ہو ہی نہیں سکتا کسی قیمت پر۔ تو ون سے مراد وہ لیتا ہے ایک علی۔ محمد رسول اللہ کو تمام صحابہ چھوڑ کر چلے گئے اور ایک علی باقی رہا، اور ان تمام صحابہ کے متعلق فتویٰ ہے کہ وہ جہنمی ہیں، بیس المصیر، اور ان کا وہ ٹھکانہ ہے جس سے آگے پھر ان کے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں۔ قطعی گواہی یہ قرآن کریم کی پیش کر رہے ہیں کہ اب بتاؤ ان کو کس طرح بچاؤ گے، نعوذ باللہ من ذالک، تمہارے بوجھ کی جہنم سے، اس کے متعلق بھی بعد میں بات کرتا ہوں۔ لیکن
قطعاً جھوٹ بہتان قرآن کریم کے آیات کو توڑ مروڑ کر فرضی معنی بیان کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ سیاق و سباق سے جو مضمون بنتا ہے وہ میں نے نکال کے دکھا دیا ہے، اور اس پر ایسی بات منسوب کرنا، اور پھر اس کا تمہیں حق کیسے ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عفا اللہ عنہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے معاف کر دیے، شیعہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا اس لیے جہنم میں ڈال کے دکھائیں گے۔ تم کہاں سے ڈال سکتے ہو جہنم؟ تمہیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ تم کہاں کیا انسان ہو۔ وہ 3 آیات جن کے متعلق جن کا میں نے ذکر کیا تھا، ان 3 آیات میں سے تو تم لوگوں کا ذکر نہیں، تبرہ کرنے والوں کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات کی خوشخبری دی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو جہنم میں جھونکنے کی بجائے اپنی فکر کرو، اور اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن آگے جا کر میں ان کی دلیلیں بھی لیتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ There could be little or no purpose at all in calling attention to a most obvious thing unless it is precautionary measure or a warning beforehand against those who have earned the wrath of God, being preferred to the personalities so obviously superior to the others. کہتا ہے یہ تو کھلی کھلی بات ہے کہ حضرت علی کے سوا سب صحابہ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایک بھی نہیں رہا تھا، اور نرغے میں گھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے حضرت علی کبھی ایک طرف چلے جاتے تھے، اور دشمن انتظار کرتا رہتا تھا کہ واپس آئیں تو پھر ہم رسول اللہ پہ حملہ شروع کریں، اور جب وہاں سے فارغ ہو کے واپس آتے تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اب یہ آ رہے ہیں ان کو پکڑو، تو پھر آپ ادھر نکل جاتے تھے اور باقی انتظار کرے تماشا دیکھ رہے ہوتے تھے کہ علی واپس آ جائے گا تو پھر ہم حملے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر ایک اور طرف سے خطرہ پیش آیا، وہاں چلے جاتے تھے علی۔ موقع ہی نہیں ملا دشمن کو کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوں اور حملہ کر سکیں ہم۔ یہ ہے ان کا تناظر جس میں یہ جنگ احد کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت ہو ہی نہیں سکتی، دلیلوں کی باتوں چھوڑو، کوئی دنیا کا کم سے کم فہم والا انسان بھی اگر تعصب کے ساتھ بالکل پاگل نہ ہو چکا ہو یہ تصور باندھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن خیر یہ انہوں نے تصور باندھا، کہتے ہیں ہوا کیوں؟ یہ تو ظاہر بات تھی، ایک ہی تھا، تو خدا کو توجہ دلانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہتے ہیں یہ وارننگ تھی کہ دیکھو اگر کوئی خلافت کا حقدار ہے تو علی ہے، اور یہ سارے نعوذ باللہ من ذالک جہنمی لوگ ہیں جن کے متعلق ہم نے فیصلہ دے دیا کہ جہنم میں جانے والے ہیں، تم ان کو اپنا سردار نہ بنا بیٹھنا۔ یہ نصیحت تھی، لیکن ظلم کی حد ہے، جس کے حق میں یہ نصیحت تھی اس کو سمجھ نہیں آئی، پویا صاحب کو سمجھ آ گئی ہے، حضرت علی نے انہی کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لی۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ سب سے بڑا جو نعوذ باللہ من ذالک جہنم کا سردار تھا، پہلے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، پھر کہا کہ ابھی پوری گرمی نہیں آئی، پھر دوسرے نعوذ باللہ جہنمی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھ دیا، پھر کہا ابھی پوری تسلی نہیں ہوئی، تیسرے کے نیچے ہاتھ رکھ دیا۔ یہ حضرت علی کا کردار ہے تمہارے نزدیک، یعنی آقا بھی وہ چنے جن کے متعلق تمہارا فتویٰ ہے کہ وہ جہنمی تھے، اور مرید بھی وہ اختیار کر لیے جو سارے جہنمی تھے تمہارے نزدیک۔ قرآن نے دعا سکھائی تھی، حضرت علی قرآن کے مفسر عظیم الشان اور گہرا علم رکھنے والے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ قرآن کہتا ہے یہ دعا کیا کرو وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے ہمارے رب ہمیں متقیوں کا امام بنانا، فاسقوں فاجروں منافقوں کا امام نہ بنانا۔ تو اگر حضرت علی متقی تھے واقعتاً جیسا کہ ہم سب مانتے ہیں، تو ابو بکر کی دعا تو سنی گئی، عمر کی دعا سنی گئی، عثمان کی دعا سنی گئی کہ اس متقی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی امامت کا مرتبہ بلند کر کے دکھا دیا، اور انہیں متقیوں کا امام ثابت کر دیا، نہ کہ منافقوں کا امام۔ اور علی کن کا امام بن بیٹھے؟ جو سارے منافقوں کا گروہ تھا، ان سب کو کہا آؤ میری بیعت کر لو، اب ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں کی، جو اول تھے ان کو اول کہتے رہے۔ اب یہ ہے مضمون جس کو یہ پتہ نہیں سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، یا تعصب کی راہ سے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے
فرضی کہانیاں گھڑتے چلے جاتے ہیں۔ اب ایک اور بہت اہم سوال ہے جس پر میں اس پہ ابھی آتا ہوں۔ عام بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑے بہانے، بڑے طریق اختیار کر رکھے ہیں عامت الناس مسلمانوں کو دھوکے میں مبتلا کرنے کے لیے، اور مولوی بھی اتنا بے وقوف ہے بیچارہ کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم سے ہو کیا رہا ہے۔ سپاہ صحابہ بنائی تو وہ بھی غلط رستے پر، جس کی قرآن اجازت نہیں دیتا۔ اختلاف مذہب ہو، گالی گلوچ ہو، قرآن تو یہ بھی نہیں اجازت دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے نعوذ باللہ سب سے ذلیل قرار دیا تھا، اس کے خلاف ہی تم خود سزا کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ قرآن کریم کی وہ آیت پڑھ کے دیکھیں، اس کا جواب صرف اتنا خدا تعالیٰ دیتا ہے کہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تمہارے کہنے سے نہیں بنے گا۔ جس کو عزت دینی تھی اللہ نے وہ دے دی ہے، تم جو مرضی منہ سے بکواس کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جواب ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کو قتل و غارت کر دو اس کی۔ لیکن ان لوگوں نے مسئلہ پکڑا تو وہ بھی غلط کہ سپاہ صحابہ کے اوپر جو بد کلامی کرتے ہیں ان کو قتل و غارت کرو۔ لیکن جب وہ ان کے اوپر سے ہوشیاری سے کام لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا ہوشیاری ہو گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا پاکستان میں، بڑا چرچا تھا اس گانے کا، دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر دما دم مست کلندر، گلی گلی بچے گاتے پھرتے تھے، اور ان کو پاگلوں کو پتہ ہی نہیں لگا، لفظ پاگل غلطی ہوگی پھر معاف کرنا، ان سادہ مزاج لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر نہیں تھا، عمر کا پہلا نمبر نہیں تھا، عثمان کا پہلا نمبر نہیں تھا، علی کا پہلا نمبر تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں گھر میں آیا تو میری بچیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، وہ اتنا اس کا چرچا تھا اس زمانے میں، انہوں نے کہا کہ دم دم مست کلندر علی دا پہلا، میں کہا نا تم یہ کہا کرو علی دا چوتھا نمبر۔ پھر پڑھو، پھر انہوں نے یہی پڑھنا شروع کر دیا، دم دم مست کلندر علی دا چوتھا نمبر۔ میں نے کہا اس عام جو ہر دل عزیز رو ہے اس سے میں ہٹا کر تو ان کو الگ کر سکتا، تو درست کر کے اسی رو پہ چلنے دیتا ہوں، بے شک گانے گاتی پھریں۔ تو یہ حال ہے۔ یہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ جب تک حضرت علی خلیفہ نہیں بنے، اس سے پہلے تمام تر جہالت کا دور تھا، اور منافقین کے سردار جہنمی وہ امور خلافت پر قابض ہوئے بیٹھے تھے۔ ایک دفعہ ایک شیعہ دوست سے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بیعت کی تھی، لیکن بیعت کی تھی تقیہ کے طور پر، مجبوری تھی، اس کا میں جواب دے چکا ہوں۔ ایک اور بات میں نے ان سے پوچھی، میں نے کہا آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ جو شخص امام وقت کو نہ پہچانے، من لم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ وہ جہالت کی موت مرتا ہے، کہ ہاں یہ درست ہے۔ میں نے کہا پھر حضرت علی نے اپنا ہاتھ تو نعوذ باللہ من ذالک کسی منافق کے ہاتھ میں تھما دیا، اور اپنا ہاتھ بیعت کے لیے آگے نہیں بڑھایا، اور امام وہ تھے، تو وہ بیچارے جو مر گئے سرسے میں، ان کا کیا قصور؟ ان کی جاہلیت کی موت مرنے میں کس کا قصور ہے؟ جن کو خدا نے زندہ رکھا چوتھی خلافت تک، وہ تو ہم سمجھ گئے کہ چلو اللہ نے بچا لیا ان کو، لیکن جو پہلے گئے ان کا کیا حال ہوا؟ کوئی ہاتھ تھا ہی نہیں، امام موجود تھا اور غائب رہا۔ تو ان کا غیبت امام کا مضمون جو ہے وہ اس وقت سے چلا ہوا ہے، یعنی موجود امام بھی غائب تھا، جو ویسے ہی غائب ہو گیا اس بیچارے نے کہاں حاضر ہونا تھا۔ اب سنیے، میر احمد علی صاحب فرماتے ہیں، He who tenaciously follows the pleasure of God must necessarily in all arguments of logic be the one described in chapter 2:208 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، and of mankind is he who would sell himself seeking the pleasure of God, and God hath compassion on his bondmen. 2:208. Commentary on 2:208. The Sunni commentators, which is the Thalib Ghazali and the authors of Ahya al-Ulum, and all the Shia commentators are unanimous
saying that this verse was revealed in the praise of Ali, when he readily slept in the bed of the Holy Prophet Muhammad, when the latter, in response to the will of the Lord, had to suddenly migrate from Mecca to Medina. This quote is followed, यानी मैं अब बताऊंगा कि इसके बाद ये क्या कहता है। कहता है कि ये जो वर्स है 163 जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसमें जो अल्लाह ताला फरमाता है कि अफ़मन तबा रिज़वान अल्लाह है, वो जिसने अल्लाह की रज़ा की हर हालत में पैरवी की है, इससे मुराद हज़रत अली हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है गोया कि। और इसके सबूत में ये वो एक आयत पेश करता है जिसमें बड़ी होशियारी के साथ बाज़ सुन्नी तफासीर से एक दो हवाले उठाता है, और मैं अब बताऊंगा आपको कि क्या हाल करते हैं उन तफासीर का और कितनी बदयानती से काम लेते हैं उन तफसीर के हवालों में। ये अभी बाद में चलेगा मज़मून। और उसके बाद यूनानिमस का लफ्ज़ इस तरह बोलता है वो सब यूनानिमस हैं, और शिया तफासीर सब यूनानिमस हैं। शिया तफासीर यूनानिमस हैं उस आयत के मुतल्लिक जो 202 दूसरी सूरत की 208 आयत है, लेकिन कोई दलील उसकी क्या है? कोई दलील नहीं, एक तफसीर है। और जो आम कलाम है अल्लाह का, उसको एक शख्स पर महदूद कर दिया। किसी इंसान को क्या हक़ है रहमतुल आलमीन की रहमत को, जिसका इजहार कुरान में हुआ है, किसी एक शख्स से बांध देना और कहना कोई और इस रहमत किसी और पर इस रहमत का इतलाक़ हो ही नहीं सकता। वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, आम मज़मून है, मामूली सी अक़ल वाले आदमी को भी समझ आ जाती है कि यहाँ ये मुराद हो रही है कि जो शख्स भी यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, अल्लाह की मर्ज़ी की खातिर अपने आप को बेच देता है। ये वही मज़मून है जो बैत के ताल्लुक़ में कुरान करीम ने बयान फरमाया है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अब बताइए ये वो है कि नहीं मज़मून? इस आयत का उससे ताल्लुक़ दिखाई देता है कि नहीं? कितना साफ साफ दिखाई देने लगा है। यहाँ फरमाया है मैं यशरी नफ्सहु, जो अपना नफ्स बेचता है। वो आयत कहती है कि वो सारे मोमिनीन जिन्होंने जो ईमान लाए हैं वो अपनी जानें भी बेच देते हैं और माल भी बेच देते हैं, लिअन्ना लहुमुल जन्नह, क्योंकि इसके बदले अल्लाह की तरफ से उन्हें जन्नत अता होगी। तो जो आम सौदा है बैत का सौदा, उसे सिर्फ हज़रत अली से ख़ास करने के शौक़ में इस आयत का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और उस बहस में इसको लाने के बाद फिर कहते हैं कि revealed in the praise of Ali when he readily slept in the bed of the Holy Prophet Muhammad, when the latter, in response to the will of the Lord, had to suddenly migrate from Mecca to Medina. अब आगे सुनिए। ख्याल आता है कि जंगे ना उस हिजरत के वक्त तो हज़रत अबू बकर साथ थे, और अबू बकर पर हमला किए बगैर हज़रत अली की फजीलत बयान हो नहीं सकती। तो इस बड़े मखमसे में फंस जाते हैं कि हज़रत अली तो बिस्तर पर लेटे थे और सफ़र पे साथ कौन गया था, वो ख़तरात किसने मोल लिए थे, और वो सबसे बड़ा ख़तरा तो था ही वही। यदि आप इस बात को याद रखें कि हज़रत अली का बिस्तर पर लिटाना इसलिए नहीं था कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में यह था कि मेरी जगह ये कत्ल हो जाए। आपको कामिल यकीन था कि दुश्मनी मुझसे है, और जब मेरी जगह ये अली को देखेंगे तो छोड़ देंगे, और यही हुआ। कोई गज़न नहीं पहुंची, किसी ने एक चुटकी भी नहीं काटी हज़रत अली को। देखा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो कहता है ये देखो इतना अजीम शान ख़तरा, और अली ने अपने ज़िम्मे ले लिया। अगर ख़तरा था भी, यानी बईद नहीं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरासत ने वो ख़तरा महसूस नहीं किया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरासत अगर ये नतीजा निकालती
کہ علی کو قتل کر دیں گے تو کبھی ایسا نہ ہونے دیتے. ویسے ڈمی بنا کے بھی تو چھوڑی جا سکتی تھی، مگر بہرحال وہ نگران تھے، دور سے دیکھ رہے تھے، کوئی سویا ہوا ہے. حضرت علی کو دیکھا، جب جا کے دیکھا تو علی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، ان کو چھوڑ دیا. پیچھے پڑے ہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ اس خطرے میں حضرت ابو بکر ساتھ رہے ہیں. یہ تکلیف ہے چونکہ، اس لیے اس کو ایک اپنے رنگ میں پیش کرنے کے لیے لکھتے ہیں. After leaving his residence, the Holy Prophet proceeded out of the township to take his way to Medina. When he found Abu Bakr, اتفاقاً وہاں پر کھڑے نظر آ گئے. Later the second caliph. Second caliph کیسے ہو گیا later؟ First caliph ہی بنے گے؟ پتہ نہیں، اس میں بریکٹ میں لکھا ہوا later the second caliph. لیٹر، اچھا یہ پھر حضرت عمر کی طرف اشارہ ہوگا، بعد میں ایک اور بات آنے والی ہے کہ وین ہی فاؤنڈ ابو بکر اسٹینڈنگ، اتفاق سے کہا چلو تم بھی چل پڑو. حالانکہ پہلے سے باقاعدہ یہ معاملہ پروگرام طے شدہ تھا. حضرت ابو بکر کو نصیحت تھی کہاں پہنچیں، کس طرح آئیں، کیا لے کر آئیں، اور اس ساری بات کا ذکر کرنے کے بغیر یہ کہتے ہیں جلد راستہ چلتے جا رہے تھے تو راستے ابو بکر کھڑے مل گئے. وہ اس آدھی رات کو وہاں کھڑے کر کے رہے تھے. کہتے ہیں پھر لیٹر the second caliph, who according to the orders issued by the Holy Prophet to all his followers had not to have left his residence. اب یہ کنفیوژن ہے، ابو بکر تو پہلے خلیفہ ہیں، یہاں لیٹر the second caliph کہہ دیا ہے. اللہ بھی تو جانتا ہے کیا اس میں غلطی ہے، ٹائپ کرنے والے نے کیا ہے یا یہ حضرت عمر کے ذکر کو بیچ میں داخل کر بیٹھے ہیں. However, the Holy Prophet took Abu Bakr with him. یہ مانتے ہیں. And took refuge into a cave in a mountain. When the enemy approached the mouth of the cave and their voices were heard into the cave, Abu Bakr got frightened and began to cry aloud, saying that they were lost. کہتے ہیں یہ تو خطرے کا موجب بن گیا. اونچی آواز سے بولا، جس کی آواز باہر چلی گئی. یہ ظاہر کر رہے ہیں کیسا ناپاک جھوٹا کمینہ حملہ ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ وہ کھڑے باتیں کرتے رہے، ان کی آواز پہنچ رہی تھی، نیچے سے کوئی آواز نہیں آئی. اگر آواز آئی ہوتی تو وہ پاگل تھے کہ واپس چلے جاتے وہاں سے. انہوں نے تو وہ کبوتری کا انڈا دیکھا ہے ایک جال ہے تلے ہوئے جالے کے اوپر، اور کہا کہ یہ کبوتری انڈا اتنی جلدی کہ وہ غار میں گئے ہوں پھر جالا بھی تنا جائے اور کبوتری انڈا دے دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ فیصلہ دے رہے تھے، اور جو کھوجی تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ اس کے سوا کہیں اور ہو. میں جانتا ہوں، میں ماہر ہوں اس فن کا، یا تو یہاں ہیں یا پھر آسمان اٹھا کے لے گیا اور کہیں نہیں ہو سکتے. اس وقت آواز بھی سن لی انہوں نے حضرت ابو بکر کی، کافی اونچی بولے ہیں چیخ کے کہ مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے. کہتے ہیں یہ حال ہے ابو بکر کا، یہ ساتھی چنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن آگے سنیے. Got frightened and began to cry aloud, saying that we were lost. They were lost. The Holy Prophet had to console him, saying, La tahzan inna Allah ma'ana, fear not, God is with us. پھر کہتے ہیں Abu Bakr is being mentioned as one of two occupants of the cave and not with any other identity, but what is worthy of being noted here is that he was not included as a recipient of tranquility from God, while in other places where the Holy Quran mentions the tranquility of God includes the believers among the Holy Prophet, with the Holy Prophet. It is obvious that those of the believers are meant who used to remain with the Holy Prophet even in the worst of the circumstances, calm and undisturbed in the fighting for the cause of God and welcoming or longing to be martyred for it. یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ ابو بکر کو خدا تعالیٰ نے اس تسکین میں شامل نہیں فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری. اس سے پتہ چلا کہ خدا کے نزدیک ابو بکر ان میں سے نہیں تھا اور باہر کا تھا. اور جو آیت خود کوٹ کر چکے ہیں اس پر وہ عمدن بھلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ
نے تو یہ کہا تھا کہ ان ربی معی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ضرور ہدایت دے گا۔ وہ باقی نہیں بچائے گئے تھے؟ نبی جب اپنے متعلق کلام کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے شامل سب لوگ اس برکت سے فائدہ اٹھانے والے موجود ہوتے ہیں، اور یہ طرز کلام یہ بتاتی ہے کہ اصل برکت اس کی ہے، اور اس وجود کے فیض سے دوسرے بھی حصہ پائیں گے۔ تو یہ بات بھول گئے قرآن کریم کا استعمال کہ حضرت موسیٰ جب فرعون کی قوم کے پیچھے سے بچتے ہوئے پیچھا کرتی ہوئی قوم سے بچتے ہوئے جب فیورڈ میں داخل ہوئے ہیں، تو اس وقت جب قوم نے بیقراری کا اظہار کیا، دیکھا پیچھے سے فرعون کا لشکر داخل ہو رہا ہے، تو حضرت موسیٰ نے یہ جواب دیا، میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے ضرور صحیح رستے کی ہدایت دے گا۔ تو اس میں وہ سارے شامل تھے، لیکن برکت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اس لیے تسکین رسول پر اتاری تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کی برکت سے ابو بکر کو تسکین ملی ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو معلوم ہوتا ہے وہ تسکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی تھی۔ یہ مضمون ہے۔ ابو بکر نے بے چینی کا اظہار فرمایا ہے، اللہ نے تسکین کی خوشخبری دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، لیکن ماں نہ فرمایا ہے، مئی نہیں فرمایا۔ موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، فرمایا ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس کا ساتھ ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے ساتھ کر دیا ہے، یہ شیعہ اس کو کاٹ کے الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ قیامت تک یہ آیت ان کے جھوٹ پر گواہ کھڑی رہے گی۔ یہ کہیں گے محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھے، یہ آیت کہے گی لا تحزن ان اللہ معنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ہرگز غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہم میں حضرت ابو بکر اول طور پر شامل ہیں اس کیا کہتے ہیں متکلم کی صیغہ میں۔ ہاں، انہوں نے چیک کر لیا ہے، کہتے ہیں یہ میر احمد علی صاحب ہی نہیں لکھا ہے، ہم نے دوبارہ تحقیق کر لی ہے۔ وہ جو یہاں کی تحقیق کے لیے میں نے بعض گروپ تیار کیے ہوئے لڑکوں اور لڑکیوں کے، تو میر احمد علی کے پیچھے لڑکیوں کو ڈالا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ ان کا کھوج نکالیں۔ تو وہ بچی جو تحقیق کر رہی ہے وہ لکھتی ہے کہ میں نے دوبارہ چیک کیا ہے، یہ سیکنڈ کیلف میری غلطی نہیں ہے تحریر کی، بلکہ میر احمد علی کا ہی فقرہ ہے۔ اب وہ کیوں لکھتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی عقل تو خدا ہی پہچان لے، ہمارے بس کی بات تو نہیں۔ اچھا، کہتا ہے ابو بکر is being mentioned as one of two occupants of the cave and not with any other identity but what is worthy of being noted with surprise. کہتا ہے noted with surprise. What is worthy of being noted with surprise here is that he was not included as a recipient of the tranquility from God while in other places، جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں پہلے۔ آگے کہتا ہے اول تو یہ کہ سرپرائز کیسی، تم تو ہر وقت تاک میں بیٹھے رہتے ہو کہ حضرت ابو بکر کے خلاف کوئی چیز ملے، تو سرپرائز کا ذکر کیسی؟ جھوٹ، یہ بھی جھوٹ ہے۔ جہاں سرپرائز ملنی چاہیے وہ بات نوٹ ہی نہیں کی کہ ان اللہ معنا۔ سرپرائز والی وہ جگہ تھی جہاں خدا نے تمہیں سرپرائز دی، وہ تم نے نظر انداز کر دی۔ جہاں سرپرائز کی بات نہیں ہے، ایک طرز کلام ہے جیسا کہ موسیٰ نے بھی کی تھی، اور مراد یہ ہے کہ اس برکت میں سارے ساتھی شامل ہوں گے، وہاں تمہیں سرپرائز مل جاتی ہے۔ کہتا ہے it is obvious that those of the believers are meant who used to remain with the Holy Prophet even in the worst of the circumstances, calm and undisturbed in the fighting for the cause of God and welcoming or longing to be martyred for it. Even those who used to run away from the battlefield, deserting the Holy Prophet, will not be included.
کہتا ہے وہ جو انہوں نے ڈیزرٹ کیا تھا وہ خدا تعالیٰ کا جو مائیت کی خوشخبری ہے اس میں ہرگز شامل نہیں کیے جائیں گے. Therefore, accepting the honor Abu Bakr had in being the only occupant in the cave with the Holy Prophet, he had not the honor of having the tranquility, while Ali, on that eventful night, sleeping in the Holy Prophet's bed, had the same tranquility which the Holy Prophet had in the cave, which was appreciated and honored by God in chapter 2, 195. وہاں حضرت علی کا کوئی ذکر ہی نہیں. یعنی اس تمام ہجرت کے دور میں جو خدا تعالیٰ قابل ذکر واقعہ بیان فرماتا ہے، جو نام لیتا ہے، وہ صرف ایک صحابی کا ہے، حضرت ابو بکر کا. ایک عمومی ٹرینکویلٹی کی ایک آیت ہے جس میں سارے مومن ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، اس کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہاں علی کا ذکر فرمایا تھا، اور اپنی طرف سے جو مرضی کہتے پھرو، جو موقع تھا وہاں تو نہیں فرمایا. ابو بکر کا نام لے دیا تھا، علی کا بھی ساتھ نام لے دیتا، کیا فرق پڑنا تھا؟ لیکن اس واقعہ کا طرف اشارہ بھی نہیں فرماتا کہ پیچھے خدا کا رسول پیچھے کس کو چھوڑ کے آیا تھا. کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، واقعہ یہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل یقین کے ساتھ حضرت علی کو پیچھے چھوڑا تھا کہ ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، دشمن ان لوگوں کو، اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کریں گے. مگر یہ کہتا ہے کہ اس آیت میں ذکر ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ نکالو جو آیت 2:195، وہاں حضرت علی کا کیا ذکر ہے؟ آیت 194 سن لیں جی. 195 ہے، 194 نہیں ہے. سورہ بقرہ کی آیت 194 میں ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ہے. حضرت علی کا یہ ذکر ہے، وہ لیٹے ہوئے تھے. آپ کو مطلب سمجھ آئیے؟ اکثر کو نہیں شاید پتہ لگا. اس آیت میں لکھا ہے اور ان سے وہاں اس وقت تک لڑتے رہو جب تک یہ جبر کا فتنہ ختم نہ ہو. یہ دین میں مداخلت کر رہے ہیں اور تمہارے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں، جب تک یہ ختم نہ ہو وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین خالصتاً اللہ کی خاطر رہ جائے. کسی انسان کے جبر یا اس کو خوش کرنے یا اس سے خوف کے نتیجے میں دین پر کوئی اثر واقع نہ ہو. یہ وہ آیت ہے 194. لیکن آگے ہے اگلی 194 اس لیے لی ہے، میں نے وہ بھی ساتھ شامل کر لی ہے کہ ہم چونکہ بسم اللہ کو شمار کرتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے 194 کو 195 لکھ دیا ہو. ہاں اچھا، اپنی اگلی میں پڑھ دیتا ہوں، ساری پڑھ دیں گے. اب وہ ٹھیک کہتے ہیں آپ، وہ ہماری 196 ہونی چاہیے، مگر ان کا میں نے نمبر پہلا جو دیکھا تھا ہمارے مطابق ہی ہے، اس لیے دراصل 195 آیت سے پیش نظر ہے. 195 میں لکھا ہوا ہے جہاں حضرت علی کا ذکر ملتا ہے ان کے نزدیک، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ جو پاک مہینے ہیں عزت والے جن میں خون خرابہ وغیرہ حرام قرار دے دیا گیا ہے، ان کی اگر یہ بے حرمتی کریں گے تو پھر پاک مہینوں میں تم بھی ویسے اقدام کر سکتے ہو. شہر حرام کی بے حرمتی کا نتیجے میں تم ان سے ویسا ہی بدلہ شہر حرام میں لے سکتے ہو. والحرمات قصاص، اور اس طرح حرمات قصاص کا مضمون حاصل کر لیتے ہیں. قصاص سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک قوم نے کسی قوم کا ایک آدمی مار دیا اور قتل کرنے والا پکڑا نہ گیا. اس طرح کوئی قوم جس کو جو کسی رستے پر قابض ہو، آدمی مارتی چلی جائے گی، اس کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہوگی.
تو قصاص کہا جاتا ہے ایسے طریق کو جس میں ذمہ داری قوم پر ڈالی جاتی ہے، جیسا کہ انگریزوں نے یہاں آزاد قبائل میں اسی قسم کا قصاص جاری کیا تھا، اور انہوں نے رستے کے امن کا ان سے معاہدہ کیا ہوا تھا۔ بس کابل جاتے ہوئے، افغانستان جاتے ہوئے جو انگریزی عملداری سے لوگ اس غیر علاقے سے گزرتے تھے، اگر وہاں کسی کو نقصان پہنچے، کوئی مارا جائے تو اس کا تاوان اس پر ڈالا جاتا تھا۔ یہ ہے قصاص۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرمات کی حفاظت کی خاطر قصاص ضروری ہے۔ اگرچہ حرمات کی حفاظت، مہینوں کی عزت کو قیام کی خاطر تم ان مہینوں میں لڑو تو بظاہر عجیب بات لگتی ہے، مگر ان کو سمجھانے کی خاطر کہ اگر ان مہینوں سے سرپرائز کا فائدہ اٹھا کر تم اچانک ہم پر حملے کر سکتے ہو تو ہم بھی انہی مہینوں میں تمہیں ویسا ہی مزہ چکھا سکتے ہیں، یہ مراد ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، پس جو بھی تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو، مگر بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ، انصاف سے کام لینا اتنی ہی کرو جتنی تم پر کی گئی ہو۔ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تقوی کرنے والوں سے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَأَنفِقُوا، اب وہ اگلی سن لیجئے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور خدا کی راہ میں اپنے اموال جو کچھ خدا نے عطا فرمایا خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کا سلوک کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھ لو کتنا واضح حکم ذکر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہاں لیٹے ہوئے تھے اور بڑی قربانی دی، اور ابو بکر کے ذکر میں تو اس کو رد کر دیا نا کہ اس پر سکینت نہیں اتاری، اور قرآن کہتا ہے بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی بڑی سکینت کے ساتھ وہاں آرام سے لیٹے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سکینت اتاری گئی وہ آپ پر بھی اتاری جا رہی تھی۔ عجیب بات ہے، اس کو کیا کوئی کہے گا؟ کیسے حضرت علی کا مضمون ذکر ہوا اس میں، اور کس طرح انہوں نے یہ مطلب نکالا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس بحث کو میرے خیال ہے طول دیے بغیر ہی چھوڑ دیتا ہوں یہاں۔ پھر میر احمد علی صاحب آخر فرماتے ہیں، But what a pity that such unsurpassed merits of Ali, the praise of which even Providence sang, were of no avail to the masses of the Muslims in guiding them to the right man, for them to follow after the departure of the Holy Prophet Muhammad, and the ignorant world preferred to Ali those who had not the courage or the faith to stand by the Holy Prophet in the trying times of the battles, fought for the faith and fled and fled to their own lives, leaving the Holy Prophet amidst his bloodthirsty enemies, and Ali of course۔ کہتے ہیں کتنا جاہل ہے زمانہ، اتنی کھلی کھلی نصیحتیں قرآن نے فرمائیں، سب کچھ سمجھا دیا، مگر سارے کے سارے مسلمان بلا استثناء انہی کو خلیفہ بنا بیٹھے جن کے خلاف خدا تعالیٰ نے گواہی دی تھی کہ نعوذ باللہ یہ جہنمی لوگ ہیں، ایسا نہ کرنا۔ اور ایک علی جس کے حق میں سب گواہیاں تھیں کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو بچا ہو، اور یہاں جوش میں آ کر اہل بیت جن کو خود معصوم مانتے ہیں ان کا ذکر بھی نہیں کرتے، صرف علی کا ذکر ہے۔ اس کی خاطر کائنات بنی تھی، اس کو چھوڑ دیا اور ان کو خلیفہ بنا لیا جن کے متعلق قرآن فرماتا تھا کہ یہ تو جہنمی لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور انہوں نے بڑے سخت ظلم کمائے ہوئے ہیں، ان کے قریب نہ جانا، اس کو چننا، اس کو چھوڑ دیا۔ اب سوال یہ ہے، آخری بات جو میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں رکھنا چاہتا ہوں، کہ پہلے میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ کوئی ایسا مضمون جو ایک ثابت شدہ حقیقت کے خلاف ہو، وہ اگر قرآن سے توڑ مروڑ کر نکالا جانے کی کوشش کی جائے یا حدیثوں سے نکالے جانے کی کوشش کی جائے، قابل رد ہے۔ مثلا قرآن سے اگر کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ توحید غلط ہے اور شرک درست ہے، جیسا کہ بعض بدبخت قرآن سے شرک بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں،
چنانچہ ایک دفعہ ایک مجلس میں ایک بھائی نے مجھے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ بہاءاللہ کے متعلق جب میں نے کہا کہ یہ تو دیکھو شرک ہے، تم کہتے ہو کہ بہاءاللہ مجسم خدا تھا، تو کہتا ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما انما یبایعون اللہ، دوسری جگہ آتا ہے، تو وہی شرک ہے۔ حالانکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز اشارتاً بھی وہ دعویٰ نہیں فرمایا جو اس بد نصیب کے حصے میں آیا، بہاءاللہ کے حصے میں۔ وہ کہتا ہے کہ جو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے، کہتا ہے میں خدا جو ہوں، میں جو بول رہا ہوں تمہارے اندر بیٹھا ہوا۔ اور یہ کہتے ہیں جو کچھ اس نے کہا لفظاً لفظاً خدا کا کلام تھا، یہاں تک کہ وہ خدا بنایا گیا کہ کہتے ہیں کہ جب قبلہ پوچھا گیا قبلہ کون سا ہے، تو بہاءاللہ کہتا ہے میں قبلہ ہوں، جہاں جہاں میں جاؤں وہاں وہاں اس طرف منہ کر لیا کرو۔ اور اس لیے زندگی بھر جہاں جہاں بہاءاللہ وارا مارا پھرتا رہا وہ قبلہ اس طرف مڑتا رہا۔ اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ بیوی کے پاس بھی گیا، بچے بھی پیدا کیے، اجابت کے لیے غسل خانوں میں بھی جایا کرتا تھا، تو وہ بیچارے ان مومنین کا قبلہ کدھر کدھر رسوا ہوا ہے، کیا کیا رخ اختیار کرتا رہا۔ اللہ رحم کرے، نقل سے کوری آری لوگوں پر یہ قبلہ بنا ہوا، پھر جہاں مر گیا اس قبر کو قبلہ بنا لیا، یعنی خدا قبلہ نہیں، خدا کی قبر قبلہ ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے۔ لو جی ایک اور بھی اصلاح آ گئی ہے، کہتے ہیں نقطہ وہ بھی نہیں تھا، نقطہ باپ تھا، علی محمد باپ۔ چلے اس نقطے کو چھوڑیں، ہم جس نقطے میں لگے ہوئے ہیں وہ زیادہ اہم ہے۔ ہاں تو بات یہ ہے کہ حضرت علی، یہ جو ہے شرک قرآن سے ثابت کرنا بالکل جہالت ہے، ظاہر بات ہے، اس کو ہر معقول آدمی رد کر دے گا، معمولی عقل والا بھی پھینک دے گا ایک طرف۔ محمد رسول اللہ کی طرف کوئی ظالمانہ بات جیسا کہ بددیانتی ہے، میں پہلے ہی ثابت کر چکا ہوں، جس کا کردار اس کو دھکے دے رہا ہے، کوئی توڑ مروڑ آپ کا عقلی نقطوں کا اس کو قابل قبول بناتا ہی نہیں، بنا سکتا ہی نہیں ہے۔ جتنی مرضی آیتیں پڑھ جائیں، جتنی مرضی حدیثیں پڑھ جائیں، کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا کر وہ تمہارے غلط معنی پارا پارا ہو کر گر پڑیں گے، کوئی ان کی حیثیت نہیں رہتی۔ حضرت علی کا کردار میں نے پیش کیا تھا، ایک کردار علی ہے، اس کی طرف ایسی منافقت منسوب کرنا کہ نعوذ باللہ من ذالک، سب سے پہلے شیطان نے بیعت کی، پھر اس کی کچھ عرصہ بعد اس نے بھی اسی شخص کی بیعت کر لی جو منافقوں کا سردار تھا، اور مسلسل ایک کے بعد دوسری مرتبہ یہ غلطی کرتا چلا گیا۔ جو نفاق سے پاک تھا وہ نفاق کا بیج بونے والا بن گیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے عقیدے میں داخل کر دیا کہ نفاق عین ثواب ہے اور مجبوری کی خاطر جھوٹ بولنا جائز بلکہ ضروری ہے، اور اس کے بڑے بڑے مراتب بیان ہوئے ہیں۔ کسی وقت اگر موقع ملا آئندہ تو آپ کو بتاؤں گا تقیہ کے جو مراتب ہیں، بعض جگہ تو ایسے عظیم الشان مراتب ہیں کہ عمر بھر کی نیکیاں اور حج اور دعائیں ایک طرف، اور دشمن کے خوف سے جھوٹ بول دینا اس کے مقابل پر، کہتے ہیں واہ واہ، 9 حصے پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو، دین کے 9 حصے اس جھوٹ میں ہیں اور 1 حصہ باقی سارا دینی امور سے۔ اس لیے اس کو جو مرضی کر لیں، جہاں سے مرضی آیتوں سے توڑ موڑ کے مطلب اپنے مرضی کے نکالیں، کوئی انسان جس میں ادنا بھی شائبہ عقل کا ہے علی کے کردار کے خلاف، اس پر الزام لگانے والوں کی بات کو قبول نہیں کر سکتا، اور حضرت محمد رسول اللہ کے کردار کے خلاف۔ اب دیکھیے یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کیا بنتی ہیں۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ، اور شیعہ اس میں شامل ہیں، تمام دنیا کے سامنے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں مختلف جگہوں میں ایسے نبی آئے جو زمانی بھی تھے اور قومی بھی تھے، اور ایک نبی آخر پیدا ہوا جو تمام جہان کے لیے رحمت تھا۔ یہ ہے شان مصطفی، حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی
عظمت کا بنیادی نقطہ یہ ہے. اور قرآن کریم فرماتا ہے لا شرقیتم ولا غربیہ. عظیم الشان نبی تھا، اس کا رحم، اس کا فیض نہ مشرق کے لیے رہا نہ مغرب کے لیے، وہ سب جہان کے لیے. جیسے سورج برابر چمکتا ہے اس طرح اس کا فیض ہر جہان، تمام جہانوں پر چمکتا رہا. پہلے نبی کیا تھے جو محدود وقت کے لیے آئے؟ محدود وقت کے لیے آئے ہوں گے، محدود قوموں کے لیے، مگر محض اپنے خاندان کے لیے نہیں آئے تھے. ان کے ہاں رحمت للعالمین کا تصور یہ ہے کہ یہ رحمت للعالمین جو تمام جہانوں کے لیے رحمت تھا، آج تک کبھی دنیا کے کسی نبی نے منافقوں کی اتنی بڑی جماعت پیچھے نہیں چھوڑی جتنی اس شخص نے چھوڑی ہے. یہ محاصل ہے میر احمد علی اور پویا صاحب کی، کیا میں کہوں اس چیز کو. کہتے دیکھو کس شان کا نبی آیا ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت. لیکن کر کیا گیا؟ ایک علی کے سوا اور چند دوسرے اس کے عزیزوں کے سوا سارے جہانوں میں جہانوں کے لیے منافقین کی ایک جماعت تیار کر گیا. اور سارے کے سارے جہنمی جن کو متعلق قرآن فرماتا یہ جہنم پیدا کرنے کے لیے نبی آیا تھا، اس کو رحمت للعالمین کہتے ہو. اور یہ رحمت ایسی ہے جو سارے جہانوں کے لیے عام، لیکن اپنے ایمان لانے والوں کو بھی حصہ نہیں لینے دیا، ان سے بھی چھین لی اور کہا یہ رحمت للعالمین کا مطلب ہے صرف میرے بچوں کے لیے، میرے عزیزوں کے لیے اور میرے داماد کے لیے خاص ہے، باقیوں کو نہیں دینی. یہ ہے ان کا رحمت للعالمین کا تصور. تو اب بتائیں قرآن جو محمد رسول اللہ کے جس کردار کو پیش کرتا ہے، اس کردار کشی کے لیے جتنا چاہیں معنی بنا لیں، 1000 آیتیں اکٹھی کر دیں، لیکن محمد رسول اللہ کی ذات ان معنوں کو رد کرے گی اور دھتکار دے گی اور معنوں کے پیش کرنے والوں کو مردود قرار دے گی. بس محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہی تھے. آپ نے جتنے پاک لوگوں کی جماعت پیچھے چھوڑی ہے، ایسا کبھی کسی نبی نے ایسی پاک جماعت نہیں چھوڑی. اور قرآن جگہ جگہ ان کے حق میں گواہیوں سے بھرا پڑا ہے. ایک کے بعد دوسری آیت بتاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اور فدائی خالص تھے اور پاک لوگ تھے. اور مومنین کی تعریف کثرت کے ساتھ قرآن کریم میں ملتی ہے. ان سب آیتوں سے منہ موڑ کے یہ آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے گھر کے 4 آدمیوں کے لیے تھے. اور اگلی آیت میں جب اس کی بحث آئے گی پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے حق میں جو دلیلیں دیتے ہیں ان کا کیا جواب ہے. صرف یہ دلیل نہیں جو میں اب پیش کر رہا ہوں کہ کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلیلوں کو توڑ کر پارا پارا کر رہا ہے. قرآن سے ہی ایسی قطعی دلیلیں ان کے خلاف میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور احادیث سے اور تاریخ سے اور عقل سے کہ ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. یہ ذوالفقار علی کی بات کرتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کی خاطر قرآنی دلائل کی تلوار میرے ہاتھوں میں تھمائی ہے اور میں قرآن پر حملہ نہیں ہونے دوں گا، محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں پر حملہ نہیں ہونے دوں گا. جس طرف سے آئیں، جس بھیس میں آئیں، ان کے مقدر میں شکست اور نامرادی لکھی جا چکی ہے. کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ قرآن کریم کی عظمت کے گیت گانے کے جو دن آئے ہیں، آج یہ ذمہ داری مسیح موعود کی غلامی میں میرے سپرد ہے. اس لیے جب تک میں حق ادا نہ کروں ان آیات پہ ٹھہرا رہوں گا، یہاں تک کہ آپ پر سب پر، ان سب پر، ہر ذی عقل پر ثابت ہو جائے گا کہ یہ جھوٹے عقیدے ہیں، ان کا قرآن اور حدیث اور تاریخ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.